بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام پرسار داستان تحقیقات میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ ہم سے جڑے رہنے کا شکریہ۔ ہماری حوصلہ افزائی کرنے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے والوں کے ہم بے حد مشکور و ممنون ہیں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بھی دیے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔ تو دوستوں، بڑھتے ہیں اپنی نئی داستان کی طرف۔ زندگی میں ہونے والے واقعات، حادثات ہمیں اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ہم ایک پریکٹیکل لائف گزار رہے ہیں۔ بہت ہی نصیحت آموز ہوتے ہیں، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ زندگی کے اس سفر میں ہر طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ انہی میں ایک مخلوق ایسی ہے جو بظاہر ہماری آنکھوں کو دکھائی نہیں دیتے مگر ہر قدم پر ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ ہم صرف انہیں محسوس کر سکتے ہیں مگر دیکھ نہیں سکتے۔ یہی حقیقت ہے۔ ایسی ایک داستان آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہے ہیں۔ جنات کو ایک ایسی طاقت و قوت بخشی گئی ہے جو انسانوں کو نہیں دی گئی۔ جنات کسی بھی انسان پر حاوی ہو سکتے ہیں، کسی کا بھی روپ دھار سکتے ہیں۔ کسی بھی انسان کے جسم میں حائل ہونے کا ان کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ ہماری ایک بہن جو کہ سرگودا سے تعلق رکھتی ہیں، سرگودا میں ہی رہتی ہیں، شادی شدہ ہیں، 3 بچے بھی ہیں۔ حسب معمول ان کے شوہر صبح صبح اپنی جاب پر چلے گئے۔ اس طرح وہ خاتون گھر میں اکیلی تھی اور گھر کے کام کاج میں مصروف ہو گئی۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمیشہ میں اپنے گھر میں اکیلی ہی ہوتی ہوں۔ دوپہر 2 بجے تک بچے اسکول سے آتے ہیں اور پھر شام کو دوبارہ کوچنگ سینٹر چلے جاتے ہیں، پھر شام کو 6 بجے تک واپس آتے ہیں۔ ہماری بہن کا کہنا ہے کہ اس دن بھی میں گھر میں اکیلی تھی، میرے شوہر اپنی جاب پر تھے اور بچے اسکول چلے گئے تھے۔ میں کچن میں برتن دھو رہی تھی کہ مجھے محسوس ہوا جیسا کسی نے گھر کا مین دروازہ کھولا ہو۔ میں کچن سے دروازے کی طرف گئی تو دیکھا دروازہ بند تھا۔ مجھے تسلی نہ ہوئی، میں نے دروازہ کھول کر دیکھا تو وہاں پر بھی کوئی نہیں تھا۔ میں واپس کچن میں چلی گئی مگر اس بار دروازے پر دستک ہوئی اور مسلسل دروازہ بجتا رہا۔ میں نے دوبارہ آ کر دروازہ کھولا تو باہر میری چھوٹی بہن کھڑی تھی جو کہ سرگودا کے ہی ایک علاقے میں رہائش پذیر تھی۔ میں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تھوڑی دیر پہلے کیا تم نے دروازہ بجایا تھا؟ میری بہن نے جواب دیا کہ نہیں، میں نے تو نہیں بجایا اور ابھی آئی ہوں۔ خیر، بات رفع دفع ہو گئی اور میری بہن گھر کے اندر آ گئی۔ میری بہن آنے کی وجہ بتانے لگی اور دوسری باتیں بھی ہونے لگی۔ خیر، تھوڑی دیر بعد میری بہن نہانے کے لیے واش روم چلی گئی۔ میں بھی اٹھ کر اپنے کچن میں چلی گئی۔ میری بہن کا کہنا ہے کہ جب میں واش روم سے نکل رہی تھی تو میں نے اپنے بہنوئی کو بیڈ روم میں جاتے دیکھا۔ میری بہن کا کہنا ہے کہ میں وہیں کھڑی رہ گئی۔ اتنے میں میری بڑی بہن کو کچن میں کام کر رہی تھی، وہ باہر آئی تو مجھے کھڑا دیکھا تو مجھ سے پوچھا کیا ہوا، تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ میری چھوٹی بہن نے کوئی جواب نہ دیا۔ بڑی بہن نے اپنے ہاتھ سے اسے ہلایا تو میری چھوٹی بہن اپنے ہوش میں آئی اور کہنے لگی کہ آپ کے شوہر کہاں ہیں؟ بڑی بہن نے جواب دیا کہ وہ تو اپنے آفس گئے ہیں۔ میری چھوٹی بہن نے کہا کہ میں نے ابھی انہیں بیڈ روم میں جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ بڑی بہن یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ میری چھوٹی بہن نے بیڈ روم میں جا کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ بڑی بہن نے کہا کہ تمہارا وہم ہوگا، وہ تو آفس گئے ہیں۔ خیر، کھانے کا وقت ہو گیا تھا۔ ہم دونوں بہنیں کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے تھے۔ شروع ہی کیا تھا تو دروازہ بجنے کی آواز آئی۔ میری چھوٹی بہن دروازہ کھولنے لگی تو دروازے پہ میری بڑی بہن کا بیٹا کھڑا تھا جو اسکول سے واپس آ گیا تھا۔ وہ بھی ہمارے ساتھ کھانا کھانے بیٹھ گیا۔ پہلے فارغ ہو کر بیٹنے نے کوچنگ سینٹر جانے کی تیاری کی اور کوچنگ چلا گیا۔ اتنے میں 2 بچے اور آ گئے، وہ بھی کھانے سے فارغ ہو کر کوچنگ سینٹر چلے گئے۔ اب گھر میں ہم دونوں بہنیں اکیلی ہی تھیں اور بیڈ روم میں بیٹھے باتیں کر رہی تھیں۔ میری چھوٹی بہن سو چکی تھی۔ بڑی بہن کا کہنا ہے کہ میں پانی پینے کے لیے دوبارہ کچن میں گئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ میری چھوٹی بہن پہلے سے ہی کچن میں موجود ہے۔
میں یہ دیکھ کر حواس باختہ رہ گئی۔ میں جلدی سے واپس بیڈ روم میں آئی تو میری چھوٹی بہن بیڈ پر سو رہی ہے۔ میں بہت پریشان ہو گئی اور اپنی چھوٹی بہن کی اس بات کا بھی یقین ہو گیا۔ میں نے اپنی چھوٹی بہن کو سوتے سے اٹھایا اور سارا ماجرا بیان کیا۔ میری چھوٹی بہن بھی بہت ڈر گئی تھی۔ بڑی بہن نے جلدی سے اپنے شوہر کو فون کیا اور جلدی سے گھر آنے کا کہا۔ ان کے شوہر بھی گھر آ گئے اور سارا ماجرا سننے کے بعد شوہر کے ایک دوست جو عملیات جانتے تھے انہیں فون کیا اور اپنے گھر بلایا۔ انہوں نے گھر آ کر پڑھائی کی تو پتہ چلا کہ ان کے گھر میں جنات کا پورا قبیلہ رہ رہا ہے، مگر انہیں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا ہے، بس اپنی رہائش کی ہوئی ہے۔ ان کے دوست نے پڑھائی کے ذریعے ان کے پورے قبیلے کو اس گھر سے باہر نکالا اور پورے گھر کا احاطہ بھی کیا۔ تو دوستو یہ تھی سرگودوں سے ہماری ایک بہن کی آپ بیتی داستان۔ ایسا ہوتا ہے، کچھ جنات ایسے بھی ہوتے ہیں جو گھروں میں رہتے ہیں مگر گھر والوں کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچاتے، اور جو حضرات عملیات جانتے ہیں وہ اپنی پڑھائی سے جنات کو قابو میں رکھ کر لیتے ہیں اور انہیں بھگا دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے اپنے میزبان ساگر راہی کو دیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔